بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين. اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک 22 تاریخ ہے اور آج ہم 23واں پارہ خلاصے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. 23ویں پارے میں 4 سورہ مبارکہ ہیں اور یہ چاروں کی چاروں سورہ مبارکہ مکی ہیں. سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورۃ الزمر. یاد رکھیے گا کہ سورہ یاسین ساری کی ساری 23ویں پارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ 22ویں پارے میں ہے. اسی طرح سورۃ الزمر وہ ساری کی ساری 23ویں پارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ 24ویں پارے میں بھی ہے. جس طرح میں نے سابقہ سبق میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن کا حصہ ہے اور چونکہ مکی سورہ مبارکہ ہے لہذا اس میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اس کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارنامے، انبیاء علیہ والسلام کی انتھک محنتیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں انسان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ابتدائی 6 آیات مبارکات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہمارے سامنے رکھا کہ قرآن تبرک کی کتاب نہیں ہے صرف کہ اس کو چوم لیا جائے، گلے میں لٹکا لیا جائے، اس قرآن کی قسمیں اٹھا لی جائیں، اس سے مردے بخشوا لیے جائیں، بلکہ قرآن بنیادی طور پر اس لیے آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق کے نام ایک ڈراوا ہے. اس لیے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں تو انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، لیکن عربوں میں کم و بیش 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ آج بھی موجود ہیں کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھیں، ان کا جواب انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ یہ لوگ انسان ہیں، کیا ان کا دماغی توازن درست ہے؟ مسلمان کا شیوا تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو آگے سے دوسرا لفظ نہیں بولتا، لیکن لوگ کٹ حجتی پر اتر آتے ہیں اور یہ سلسلہ پرانا ہے. پھر رب کائنات نے ایک داستان بیان فرمائی ہے کہ ایک شہر میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں 3 رسولوں کو بھیجا. پہلے 2 بھیجے، اہل علاقہ نے ان کو جھٹلایا، رب کائنات نے ان کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے تیسرا رسول جو ہے وہ بھیج دیا. لیکن وہی پرانی بات، کہنے لگے آپ لوگوں کو ہم انسان ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے. اور پھر آگے جا کے یہی داستان ایک اور رخ اختیار کرتی ہے کہ ایک شخص اسی بستی میں آیا. جب اسے پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ہیرے کی قدر چونکہ جوہری کو معلوم ہوتی ہے تو علم کی قدر بھی علم والے ہی جانتے ہیں. تو اس نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم رسولوں کی اتباع اور پیروی کرو، یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ یہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے اس آدمی کی بات کو نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کو شہید کر دیا. اور اللہ رب العزت نے پھر اعلان فرمایا کہ وہ آدمی براہ راست جنت میں داخل ہو گیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل حق کی ہمیشہ مخالفت ہوتی رہتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا
کہ اہل حق نے ہر دور میں اپنے انبیاء کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی ان پر قربان کی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے کچھ کارنامے ہمارے سامنے رکھے کہ بارش نازل کرنا، اس سے مردہ زمین میں جان ڈال دینا، اس میں سے مختلف قسم کی انگوریاں اگانا، باغات اگانا، چشمے جاری کر دینا، اور پھر ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دینا، انسان ہوں یا جانور یا پرندے، پھر دن اور رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کا، ستاروں کا اپنی جگہ پر اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ پھر ساتھ ہی رب کائنات نے یہ بھی سمجھا دیا کہ پانی چیزوں کو ڈبو دیتا ہے، لیکن ہم نے لکڑی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ڈوبتی نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنے جوش پر آئے، اللہ کا حکم ہو، تو کشتیاں بھی ڈوب جایا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے قیامت کی نقشہ کشی کی ہے کہ قیامت کس انداز سے آئے گی، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، نتیجہ تمام کے تمام انسان موت کی نیند سو جائیں گے، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد رب کائنات کا جب حکم ہوگا تو دوبارہ سور پھونکیں گے سیدنا اسرافیل علیہ السلام، تو تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو جائیں گے۔ قیامت تک جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان تھے، یہ باتیں انسان کی عقل میں تو آنے والی نہیں، اور اس وقت جب تمام انسان دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، تو مانیں گے کہ یہ بات سچ تھی، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نقشہ کشی ہمارے سامنے رکھی، اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے رہے، ان کو رب کائنات فرمائیں گے تم الگ ہو جاؤ، ان کا حشر نشر کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنے انعامات کیے، اور ان انعامات کے مقابلے میں ناشکری اور شرک کا رویہ اختیار کیا انسانوں نے۔ اور اختتام پر پھر اللہ رب العزت نے جو آخری 5-6 آیات مبارکات ہیں، ان میں ایک بار پھر اپنی توحید اور آخرت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ صافات۔ یہ سورہ صافات اس وقت نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی، اور اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو جواب دیا ہے، بلکہ ان کو متنبع فرمایا ہے۔ ابتدا میں ہی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ یہ قرآن انتہائی زیادہ محفوظ انداز سے نازل ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ خوفناک انجام کے لیے تیار رہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ یہ بات اللہ نے منسلک کر دی کہ جو لوگ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانتے نہیں ہیں، جو لوگ قرآن و حدیث کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا۔ رب کائنات نے اس کے ساتھ ہی مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ ان کی داستان کس انداز سے انہوں نے بتوں کو توڑا، قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، ساری کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے کہ کس انداز سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ پھر سیدنا یونس علیہ السلام کی داستان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور یہ داستان بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے کفار کو جھنجھوڑا ہے کہ خبردار رہو۔ اس کے بعد سورہ صاد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا، اور مکہ والوں نے مخالفت شروع کر دی، لیکن وہ مخالفت اتنی شدید نہیں تھی شروع میں۔ مکہ والوں نے اپنے 25 سرداروں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا ابو طالب کے پاس بھیجا، اور شکایت کر دی کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جی، دنیا کی ہر بات تسلیم کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے میرے اللہ نے ایک مشن دے کر مبعوث فرمایا، میں اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ اور یہ اللہ والوں کی علامت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ ساری کی ساری تفصیلات اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اس سے پہلے قوم نوح گزری ہے، قوم عاد گزری ہے، فرعونی گزرے ہیں، قوم سمود، قوم لوط، یہ سارے کے سارے لوگ گزرے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، نتیجہ کیا نکلا کہ تباہی کی بھیٹ چڑھ گئے۔
پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے ان کی آزمائشیں ہوئی. پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ فرمایا کہ کس انداز سے رب کائنات نے انہیں آزمایا اور وہ اس آزمائش پر پورے اترے. اور اس میں پھر ایک باقاعدہ امتحان تھا، اس کی داستان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جو کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور یہ رب کائنات کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر انعامات کرتے ہیں اس کا امتحان بھی لیتے ہیں. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتحان اس انداز سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کا پروگرام بنایا اور جہاد کے لیے فوج تیار کرنا شروع کی. وہ ایک واقعہ ہے، ان کی 100 بیویاں تھیں. ذہن میں یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ 100 بیویوں سے 100 بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن لفظ انشاء اللہ کہنا بھول گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ 100 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کا ہاں بیٹا پیدا ہوا. تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگی کہ الہ العالمین میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بھول گیا. اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. اور وہ آزمائش کو چھوٹی موٹی نہیں تھی. کروڑوں اربوں خربوں میں کھیلنے والا انسان جس کی بیویاں بچے نوکر چاکر بے شمار تھے، اچانک ہر چیز چھن گئی، بیماری نے حملہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں انہوں نے چھوڑا. اور رب کائنات نے پھر ان کی بیماری کو بھی ختم کر دیا اور جو نعمتیں رب کائنات نے لی تھیں وہ بھی واپس کر دی. اس سے پتہ کیا چلا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات عطا فرمائیں تو تب ہم اللہ کو یاد رکھیں. تو جب ہم پر کوئی مشکل وقت آ جائے گا، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے گی، تو رب کائنات اس وقت ہماری مدد فرمائیں گے. پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الزمر، یہ بھی مکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ایک بڑی زبردست بات کی ہے جس کا تعلق آج کے حالات کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بولتا ہے. رب کائنات نے شروع میں ہی یہ بات بیان فرما دی کہ فوت شدگان کے وسیلے سے دعا کرنا یا فوت شدگان کو وسیلہ بنانا یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے. اور جملہ نوٹ کیجیے، یہ ایسی بدعت ہے جو انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا فلاں کے صدقے فلاں کے تو پھیل، یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ رب کائنات کون ہیں جو رات کو دن اور دن کو رات پر چڑھا دیتے ہیں. سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. رب کائنات نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، آج تمہارے لیے رب کائنات نے جانور پیدا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اور اگر تم ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ کو ناراض کرو گے. پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور حکم دیا کہ اگر کسی جگہ پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کر دی جائے. جہاں پر دین مفروض نہیں وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو شرک کو چھوڑ کر توحید کے راستے پر چلتا ہے، جو انحراف کو چھوڑ کر اتباع کے راستے پر چلتا ہے، جو لادینیت کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرتا ہے. پھر رب کائنات نے توحید کی ایک بڑی پیاری مثال بیان فرما دی ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں مختلف لوگ جھگڑے میں شریک ہیں، اور ایک ایسا آدمی جو اس جھگڑے سے الگ تھلگ رہتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی طور پر ایسا ممکن نہیں. تو ابھی سورہ زمر انشاءاللہ کل کے سبق میں بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق